والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين الى آخر الحدیث. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رشد و ہدایت، رہنمائی اور ہمارے لیے ہمیں جہالت سے نکال کر دین کی روشنی کی طرف لانے والا بنا کر بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے ان کو مبعوث فرمایا، تو ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری سنتوں کو، میرے بعد میری سنتوں کو اپنے پر لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی. تو ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہے، اور اس میں ایک پہلو جس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، آپ کی قبر مبارک، آپ کی قبر مبارک کی کیفیت کیسی ہے، اور اس کے بعد آپ کی قبر مبارک کے اوپر جو یہ گنبد ہے، گنبد خضرا جس کو کہتے ہیں، یہ کب بنا اور کن کن رنگوں میں یہ رنگا جاتا رہا، اس کے حوالے سے. تو روضہ مطہرہ جو آج جانا جاتا ہے، روضہ کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اصل میں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے. اور آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں، جس جگہ اللہ رب العالمین ان کی روح قبض فرماتا ہے، تو اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے. تو چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حجرہ طیبہ میں تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ان کا گھر تھا، اور جس چارپائی پہ آپ کی روح پرواز ہوئی، آپ اپنے مالک حقیقی سے، رفیق الاعلیٰ سے جا کے ملے، تو اسی چارپائی کو ہٹایا گیا اور اس کی جگہ آپ کے لیے لحد مبارک کھودی گئی، اور اس لحد مبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھا گیا. آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں ہیں. اور اندر کی کیفیت کیا ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ایک خاکے کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا. لیکن آج کی ویڈیو میں صرف اتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو یہ حجرے کے اوپر میں کہوں تو یہ جو گنبد بنا ہے، یہ گنبد کب بنا؟ گنبد پہلے نہیں تھا. آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک کچا جیسے بنا ہوا تھا، ویسے ہی رہا تقریباً 91 یا 90 ہجری تک. 90-91 ہجری میں جب ولید بن عبد الملک خلیفہ تھے، انہوں نے حکم دیا عمر بن عبدالعزیز کو، جو کہ مدینہ منورہ کے اس گورنر تھے، کہ آپ مسجد نبوی کی توسیع کریں. تو حجرات امہات المومنین کی جتنے بھی حجرات تھے، لوگ جمعہ کے دن بھیڑ ہونے کی وجہ سے ان میں گھس جایا کرتے تھے، تو وہ حجرات توڑ دیے گئے، اور توڑنے کے بعد مسجد نبوی میں داخل کر دیے گئے. اور ان میں ایک حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو لہٰذا جب آپ مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو قبلہ جنوب کی طرف ہے، اور شمال کی طرف جتنے بھی اور جنوب کی طرف جتنے حجرات تھے، یہ سارے کے سارے جو قبرستان بقیع کی طرف پڑھتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مسجد میں داخل کیے گئے. تو ان میں سے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بھی مسجد نبی میں آیا۔ اس میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس وقت جب کہ علماء نے منع بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خلیفہ کی بات کو مانتے ہوئے اس کی تعمیر کی دوبارہ۔ جو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھیں، تو ان دیواروں کو از سر نو تعمیر کیا گیا اور اوپر چھت ڈال کے مکمل بند کر دیا گیا۔ حجرے کی دیواریں بھی مکمل بند اور اوپر سے چھت بھی مکمل بند، کوئی بھی اس میں دروازہ کھڑکی نہیں رکھا گیا۔ پھر اس کے باہر حفاظت کے لیے ایک اور دیوار بنائی، جو خماسی الشکل جس دیوار کو کہتے ہیں، 5 کونے والی دیوار، تو وہ دیوار بنائی اور ایک کونا جو ہے 5واں کونا رکھا لوگوں کی طرف، جہاں سے لوگ اگر پیچھے سے جب آ کے نماز پڑھیں گے تاکہ ان کی ڈائریکشن ڈائریکٹ قبر مبارک کی طرف نہ ہو بلکہ قبلے کی طرف ہو، اور یہ اس اعتقاد کے ساتھ لوگ نماز نہ پڑھیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف مڑ کے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی نماز ہے، عبادت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، ساری کی ساری عبادات صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم سجدہ صرف اللہ رب العالمین کو کرتے ہیں، ہم سجدہ صرف اللہ رب العالمین کو کرتے ہیں۔ کوئی انسان کو، کوئی بت کو، کوئی پتھر کو، کسی کی قبر کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، اور نہ ہی مسلمان کو یہ زیبا دیتا ہے، یہ جائز ہے مسلمان کے لیے کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے۔ وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ عبادت ہے اور سجدہ صرف اللہ رب العالمین کو ہی کیا جاتا ہے، اگر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا ہماری جو عبادت کا مرکز ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا جاتا ہے تو اس وقت ڈائریکشن قبلہ ہے، ہماری کعبہ شریف ہے، اس لیے وہاں پہ وہ 5 کونے والی دیوار بنائی گئی اور وہ بھی مکمل بند کر دی گئی، کوئی دروازہ کھڑکی اس میں بھی نہیں رکھا گیا، تاکہ کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر نہ جا سکے۔ اور جو لوگ وہاں پہ جا کے شرک کرتے، دیواروں سے مسح کر کے لوگ کیا کرتے، دیواروں سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے، کوئی کسی طرح سے تبرک حاصل کرتا، کوئی کسی طرح سے، تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کی، اور اس کے بعد پھر ایک اور دیوار بنا کے اس کو مکمل طریقے سے بند کر دیا گیا اس حفاظت کے لیے۔ اسی طریقے سے جو اس وقت مسجد نبوی کا جو فرش ہے اس وقت، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ نیچے ہے، کیونکہ پہلا جو زمینی لیول تھا وہ کافی نیچے تھا، تقریباً وہاں سے 3-4 فٹ جس کو کہتے ہیں نیچے تھا۔ تو بعد میں کیونکہ مسجد کی توسیع ہوتی رہی اور جو مسجد کا ادھر ادھر جو کچرا تھا یا جو چیزیں بیچ میں مٹی وغیرہ یہ ساری اس میں پڑتی رہی اور وہ جگہ اونچی ہوتی گئی، مسجد نبی کا فرش اونچا ہوتا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جو اس زمانے میں مسجد کی جو صورتحال تھی تو اس کے پیش نظر اور اس کے لیول کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے برابر تھا، اور وہ آج کے مسجد نبوی کے لیول سے تھوڑا نیچے ہے، 2-3 فٹ زیادہ ہی ہوگا، بلکہ 4 فٹ کے قریب وہ نیچے ہے۔ اس کے بعد حجرہ بنا کے مکمل بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک اور جالی بعد میں تقریباً 700 ہجری 800 ہجری گزر جانے کے بعد ایک جالی لگائی گئی، اور اس کی تاریخ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ گنبد خضرا یہ کب بنا؟ سب سے پہلے جو گنبد ہے یہ گنبد بنا 678 ہجری میں، 678 ہجری میں سب سے پہلے گنبد بنا، اور لکڑی کا گنبد تھا۔ پھر جب مسجد نبی میں ایک بار آگ لگی، مسجد نبی میں تقریباً 3 بار آگ لگی ہے، اور ان آگ میں مسجد نبی جب جلتی رہی، حجرہ مبارک میں آگ داخل نہیں ہوئی تو اس میں وہ جو گنبد ہوتا تھا وہ بھی جل جاتا تھا، لکڑی کا گنبد بنا۔ پھر اس کے بعد جب سیمنٹ کا گنبد بنا ہے تو وہ گنبد جب سیمنٹ کا بنایا گیا تو اس کے نیچے پلر بنائے گئے 4 کونوں میں، اور اس کے اوپر یہ گنبد بنایا گیا۔ اس کا جو رنگ ہے یہ سب سے پہلے جو سیمنٹ کا رنگ جب پلستر کرتے ہیں آپ لوگ تو اس میں جو رنگ ہوتا ہے ویسا رہا، پھر اس کے بعد اس کو سفید کلر کر دیا گیا، ایک زمانے تک سفید کلر رہا، پھر اس کے بعد اس کو آسمانی کلر جس کو کہتے ہیں نیلا رنگ، آسمانی رنگ یہ کر دیا گیا۔ تو یہ 1253 ہجری تک نیلا رنگ تھا۔ پھر 1253 ہجری میں آپ جانتے ہیں کیونکہ اس وقت ترک حکومت کر رہے تھے پورے کافی سارے ممالک جو اس وقت اسلامی ملک مانے جاتے ہیں، ان ملکوں پر ترکی کی حکومت تھی۔ تو اس ترکی کی حکومت کے دوران اس ترکی جو حکمران تھے ان کے اندر جب تصوف آیا، صوفیت پھیلی، تو انہوں نے اس کا رنگ گرین کر دیا، ہرا رنگ اس کو کر دیا الگ۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی کے اور بھی کئی سارے گنبد ہیں، بے شمار گنبد ہیں، میں نے تو گنے نہیں ہیں، بے شمار یعنی کافی سارے گنبد ہیں،
چھوٹے چھوٹے جو اگلا پورشن ہے اس میں پرانا والا پورشن اس میں بھی بہت سارے گنبد ہیں، اور پیچھے بڑے بڑے گنبد ہیں جو چلتے ہیں، الیکٹرانک گنبد ہیں، وہ چلتے ہیں ادھر ادھر، ریموٹ دباتے ہیں تو ادھر ادھر وہ چلتے ہیں، کھسکتے ہیں. تو یہ گنبد مسجد نبی کے گنبدوں میں سے ایک گنبد ہے. اور اس کو تھوڑا سا اونچا کر کے، کیونکہ محراب کا گنبد بنایا گیا، محراب کے اوپر بھی گنبد ہے وائٹ کلر کا، آپ دیکھیں گے سلور کلر کا، تو وہ گنبد وہ محراب کے اوپر ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا بڑا بنایا گیا باقی گنبدوں سے. اور جو حجرہ مبارک کے اوپر گنبد تھا وہ بھی تھوڑا بڑا بنایا گیا تاکہ ایک علامت رہے کہ اس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو علامت کے طور پر جس نے بنایا. تو پھر اس کو رنگ جو ہے وہ بعد میں کیا گیا، آج سے یعنی 1253 ہجری میں گرین رنگ کیا گیا، ہرا رنگ کیا گیا، اور تقریباً ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے اس ہرے رنگ کیے ہوئے کو. تو باقی جو گنبد ہے یہ 678 ہجری تک نہیں تھا، 678 ہجری تک نہیں تھا. اگر اس گنبد کو پوجنا، اس کی طرف مڑ کے دعائیں کرنا اور اس کی کوئی فضیلت اور اس کی کوئی شان ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ بناتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر باقی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے ماموں ہیں انہوں نے بھی کتنی سال حکومت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے ان کی حکومت رہی، انہوں نے کوئی گنبد نہیں بنوایا. پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، یعنی 678 بنو امیہ کی حکومت بھی ختم ہوگی، بنو عباسیہ کی بھی حکومت ختم ہوگی. بنو عباسیہ کی حکومت ختم ہوتی ہے کتنے کہ 656 ہجری میں ان کی حکومت ختم ہوتی ہے. ان کے زمانے میں کسی نے یہ گنبد نہیں بنایا. پھر جب ممالک کا زمانہ آیا تو اس ممالک کے زمانے میں سب سے پہلے گنبد بنایا گیا جو کہ لکڑی کا بنا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح دین کو جانیں، تاریخ کو جانیں، تاریخ کی جو چیزیں ہیں، جو حقائق ہیں ان کو جانیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. عبادت اللہ کی کریں، اللہ سے مانگیں. باقی کسی چیز کو تعظیم کب ملتی ہے؟ لوگ جاتے ہیں، میں نے دیکھا خود اپنے آنکھوں سے، مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو جا کے اوپر گنبد کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. دعا ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اول عبادت، دعا اصل عبادت ہے. دعا اصل عبادت ہے. جب دعا اصل عبادت ہے تو دعا اللہ رب العالمین سے مانگی جاتی ہے. آسمان کی طرف آپ ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے مانگیے. گنبد کی طرف ہاتھ اٹھانا، یا گنبد کو جا کے سلام کرتے ہیں لوگ، گنبد کی طرف دیکھتے ہیں، باہر سے نکلتے ہوئے بھی لوگ گنبد کو دیکھتے اور سلام کرتے ہیں. سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں دنیا میں کوئی بھی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سلام کو مجھ تک پہنچاتا ہے. فرشتے مقرر کیے ہوئے پوری زمین پر، وہ فرشتے آپ کے نام کے ساتھ، آپ کی بلدیت کے ساتھ اور کہاں سے آپ نے سلام کہا وہ سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں اور اتباع رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کو نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہی عمل کریں، وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور ہر اس کام سے ہم بچیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں باقی کی تاریخ آئے گی، باقی کی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ اور بھی کئی سارے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور سمجھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.